ہم ابو الہول کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ جو عبادت گاہ تھی اس جو ہے ابو الہول کی عبادت کیا کرتے تھے. 4500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس بت کو. بیسکلی اس کو ابو الرہبان بولتے ہیں. اس زمانے کا بڑا پادری اس کے نام پہ یا اس کی شکل پہ جو ہے اوپر جو انسانی شکل ہے بنائی گئی تھی. کنگ خفرہ تھا, اس کے ساتھ جو باقی جو بڑی حاشیہ ہوتی تھی نا وہ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض, مدینہ منورہ سے موجود ہوں ایجپٹ میں گیزا میں. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہے ابھی اس ولاگ میں آپ کو ہم ابو الہول اور اس کی جو عبادت گاہ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری عبادت گاہ ہے اور اس کے علاوہ جو کنگز کی قبریں ہیں, اس کے علاوہ جن لوگوں نے اہرامات بنائے تھے ان کی قبریں اور گھر ہیں, یہ سارے جو ہے دکھائیں گے اور ابو الہول کی ہسٹری بھی بتائیں گے اور کتنا جو ہے اس بت کا کیا طریقہ ہے, کیا وٹ ایور جو اس بت کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے تاریخ کے حوالے سے, وہ آج جو ہے آپ جاننے کو آپ کو ملے گا. مزہ اس لیے آنے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں استاد احمد عمران صاحب. یہ ہمیں جو ہے چھوٹی سی انفارمیشن بھی جو ہوگی, کچھ جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کو دیں, کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ کم مرة تيجي انت او كم مرة جيت؟ 50 مرة. عدوا اغلط. 50 مرة. عدوا اغلط. أكثر من 50 مرة. يا سلام. في البداية أهلا بك صديقي حبيبي العزيز زبير رياض. حبيبي الله يرضى عليك. أهلا بمتابعينه الأعزاء الله يرضى الكرام. عليك حبيبي. منور مصر. منورة يعني بأهلا welcome to مصر. Egypt. Welcome to Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء شاء الله الله آمنين. طبعا احنا دلوقتي موجودين في أهرامات الجيزة, يا سلام. خوفو خفرع ومنقرع وأبو الهول الهول اللي يقال اللي أبو حنغطيه دحين. الرهبان. تو استاد احمد کی جو ہے ایک مجھے اچھی بات لگتی ہے, انہوں نے ایسی انفارمیشن دی ہے جو کہ میرے علم میں پہلے نہیں تھی. میں فرسٹ ٹائم جو وزٹ کیا تھا نا, یہ ویڈیو جو ہے اس سے ڈیفرنٹ ہونے والی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لوکل بھائی ہیں جو کہ ہمیں اچھی طرح سمجھائیں گے. میرے لیے بھی جو ہے بڑی سادہ معلومات تھیں جو انہوں نے مجھے ابھی بیہائنڈ دی کیمرہ دی ہیں, لیکن ابھی میں نے سے گزارش کی کہ ہم دوبارہ جا کے وہیں پہ آپ سب کے لیے بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں. تو آئیے ہمارے ساتھ. سب سے پہلے ہم جائیں گے عبادت گاہ, پھر اس کے بعد جائیں گے ابو الہول کے پاس, پھر اس کے بعد جائیں گے جو مقابر ہیں قبریں ہیں ان کے پاس. جی اس وقت جو ہے ہم داخل ہو چکے ہیں عبادت گاہ میں, جہاں پہ جو فرعین اور کنگ تھے اس زمانے کے عبادتیں کیا کرتے تھے. یہاں پہ آپ کو بہت سی انفارمیشن دینے والے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ, وہ بھی آپ کو سمجھانے لگا. اس سے پہلے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں منظر, یہاں پہ نذرانے وغیرہ جو ہے یہاں پہ پھینکے جاتے ہیں. کچھ لوگ آئی ڈونٹ نو وائی, کہ جس طرح ایک کلچر ہے انڈیا پاکستان میں بھی, یہاں پہ اتنا کلچر نہیں ہے, لیکن یہ کچھ لوگوں نے یہ کام یہاں پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرف ایک بڑا گروپ جو ہے آیا ہوا ہے جو کہ یورپ سے ہے وزٹ کے لیے, اور یہاں پہ یہ لوگ بھی اپنا ایک انفارمیشن وغیرہ جو ہے گین کر رہے ہیں. اس وقت ہم آ چکے ہیں اندر مین جہاں پہ عبادت ہوا کرتی تھی. جو بڑے بڑے یہاں کے جو کنگ خفرہ تھا, اس کے ساتھ جو باقی جو بڑی حاشیہ ہوتی تھی نا وہ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. یہاں کی جو فیمس چیز ہے تاریخی حوالے سے اور جو یہاں کے حوالے سے, وہ ہے یہ چیز. یہ جو آپ پلرز دیکھ رہے ہیں نا, یہ یہاں کی ایک خاص چیز ہے جس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ عبادت کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو, اگر میں اپنی بات کروں ابھی آج کل کے زمانے کی, تو یہ جو ہے وہ جو کھیل ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا چھپنے کا, تو وہ جو ہے ہم اس کے پیچھے جو ہے یہاں ایسے کھیل سکتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح عبادت ہوتی تھی, آئی ڈونٹ نو کہ کون سا طریقہ تھا عبادت کرنے کا, لیکن یہاں پہ ہم اس وقت جو ہے گھوم رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. یہاں پہ آپ اس کی اگر آپ چوڑائی دیکھیں اس پتھر کی, تو یہ گرینیٹ کا پتھر ہے جو کہ لوکسور کے علاقے سے تقریباً لایا جاتا ہے, اور اس کی آپ اگر ہائٹ دیکھیں تو کتنی بڑی ہائٹ ہے, اور یہ ایک ہی پتھر ہے. اب اس کو جو ہے آپ خود سوچیں کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ لے کے آیا گیا ہے. اگر اس سے بھی بڑے پتھر دیکھنے ہیں تو اس طرف آپ آئیے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے بھی بڑا پتھر ہے یہ, اگر اس کی ہم سائز لیں, یہ دیکھیں ادھر, پھر جو ہے ادھر, اور پھر ادھر, اور اس کی آپ ہائٹ بھی دیکھ لیں تو اس کی لمبائی اور ہائٹ دونوں چیزیں جو ہے بہت ہی عجیب الغریب الخلقت ہے. بائی دی وے آپ اوپر دیکھیں, اوپر جو ہے زمین ہے, یہ نیچے بنا ہوا ہے. اوپر اگر آپ دیکھیں, وہ جہاں پہ اوپر اب ہم چل رہے تھے پچھلے ولاگز میں, جہاں پہ باقی جو پیرامڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ اوپر ہیں, یہ اس کے نیچے بنا ہوا ہے. ایک جو انفارمیشن لازم ہے وہ یہ کہ ابو الہول اور اس معبد کا جو ہے آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. ابو الہول کی جو عبادت گاہ ہے وہ علیحدہ ہے, یہ ایک علیحدہ عبادت گاہ ہے. ان کی اپنی جو ہے یہاں پہ عبادت کرتے تھے دھوپ وغیرہ کے کسی طریقے سے. مجھے نہیں پتہ کہ دھوپ شاید صبح نکلتی ہوگی تو ایسے آتی ہے یا ویسے آتی ہے, تو کس طرح عبادت کرتے تھے مجھے طریقہ نہیں پتہ. اور
بس یہ پتہ ہے کہ یہ عبادت گاہ تھی. تو اب آئیے چلتے ہیں ابو الہول کی طرف. اور جو لوگ ابو الہول کی عبادت کرتے تھے نا وہ ایک علیحدہ عبادت گاہ ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ابو الہول بھی دکھاتے ہیں اور اس کے حوالے سے انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے. ایک بہت بڑا گروپ جو ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے راستے میں ہے, کیونکہ راستہ جو ہے بہت چھوٹا سا ہے اور اسی سے ہم نے گزر کے جانا ہے. اور استاد احمد کو جو ہے آج ہم نے بہت تھکایا ہوا ہے. آئیے ذرا استاد احمد کی شکل آپ کو دکھاتے ہیں. تعبناک معنا اليوم والله انه مبسوط حبيبي بوجودك معي. حبيبي الله يرضى عليك. منور القاهره حبيبي منور اور بأهلا. مصر. الله يعزك. آ جائیں. یہ راہداری ہے یہاں سے جو کہ آپ کو ابو الہول کی طرف لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے میرے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اس گروپ کے ساتھ ساتھ. بائی دی وے ہماری جو ہے قسمت واقعی بہت اچھی ہے. موسم جو ہے نا ماشاءاللہ موسم از اوسم. اوکے چلتے جائیں. تو وہ جو کنگ خوفو وغیرہ تھے وہ عبادت کر کے پھر انہی راستوں سے جو ہے باہر نکلتے تھے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں سامنے تو یہاں پہ آپ کو پیرامڈ جو ہے پیرامڈ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے خوفو کا. یہ آپ دیکھیں نا کس طرح انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ چیزیں بنائی تھیں کہ ہر طرف سے آپ کو ان کا ویو بھی نظر آتا ہے, آپ کو ان کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. یہاں سے آپ سیدھا دیکھیں, جیسے آپ نکلتے ہیں نا یہ سیدھی آپ کو اس کی کنگ خوفو کا جو پیرامڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ والی جو عبادت ہے یہ خفرہ نے بنوائی تھی, سوری, اور یہ خفرہ ہی ہے, وہ خوفو میں غلط بول رہا تھا, یہ خفرہ کا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے جو راستہ بنا ہوا ہے یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے کنگ خفرہ کے پیرامڈ کی طرف. اچھا بھائی اس وقت جو ہے وہ ہم ابو الہول کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں وہ میں ابھی دور کرنے لگا ہوں یہاں پہ آ کے. آئیے میرے ساتھ. یہ جو ایک شاہکار بنا ہوا ہے نا یہاں پہ, اس کی جو لمبائی ہے وہ 70 to 73 میٹرز اس کی لمبائی ہے. یہ جو سامنے پاؤں ہے اس سے لے کر اس کے بیک تک, حتیٰ کہ اس کی پوچھ بھی بنی ہوئی ہے. بیسیکلی جو ہے یہ ایک جو لائن ہوتا ہے, ایک جو شیر ہوتا ہے اس کا سارا حلیہ ہے, اس کا سارا ڈھانچہ ہے, اور اوپر جو ہے ایک انسان کی شکل جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اور یہ کسی زمانے میں جو ہے رنگین ہوا کرتا تھا. اب زمانے کے ساتھ جو ہے اس کے جو کلرز ہیں کچھ باقی ہیں, جو کان کے پیچھے جہاں پہ دھوپ وغیرہ اتنی نہیں لگتی وہاں پہ باقی ہیں, لیکن باقی جو ہے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو اونچائی ہے اس کے سر تک یہ ہے 20 میٹر, نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے 20 میٹر ہے. اور جو اس کی چوڑائی ہے, مطلب جو کتنا یہ اس طرح پھیلا ہوا ہے وہ ہے 19 میٹر. اب یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ چیز جو آپ کو میں نے دکھانی تھی, یہ ہے عبادت گاہ ابو الہول کی. جو ابو الہول کی عبادت کرتے تھے نا وہ یہاں پہ طقوس کیا کرتے تھے, وہ کنگ صاحب نہیں کرتے تھے. کنگ صاحب کی جو عبادت تھی جو ہم نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے وہاں پہ, یہاں پہ جو عبادت گاہ تھی یہ تھی ان لوگوں کی جو اس بت کی یا اس جو ہے ابو الہول کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ جب یہاں پہ آتے ہیں نا تو آپ کو پکچر وغیرہ لینی ہے تو آپ وہاں سے لیں. جتنے بھی سرکاری مہمان آتے ہیں نا ان کے لیے آپ دیکھیں سامنے سٹیج بنائی گئی ہے یہاں پہ, تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن لیتے ہیں یا اس کے بارے میں جو بھی معلومات وغیرہ ہوتی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے لی جاتی ہے. مطلب وہ ایک استقبالیہ جگہ جو ہے پرانے زمانے کی بھی بنی ہوئی تھی اور آج کل اس کو مزید جو ہے صحیح کیا گیا ہے. یہ آپ پیچھے جو ہے اس کا پوچھ دیکھیں, پوچھ بھی بنایا ہوا ہے اور پیچھے والے پاؤں بھی بنے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کے سامنے والے پاؤں ہیں. باقی اس کا جو ناک ہے نا یہ کسی زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے کسی نے توڑ دیا تھا, مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا. اور پچھلے ولاگ میں بتایا ہوا ہے اپنے ایجپٹ کے جو پچھلے سال کے ولاگز میں, اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا بھائی یہ بھی تقریباً جو ہے نا کنگ خوفو اور خفرہ کے آس پاس کے زمانے میں یہ اس ابو الہول کی تعمیر کی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے. تقریباً آج سے 4,500 یا 4,800 سال کے آس پاس. كم التاريخ أستاذ أحمد؟ متى؟ بداية 2504 قبل الميلاد. قبل الميلاد 2504 إلى 2589. 89. اوكي, يعني كم سنة تقريبا الإجمالي؟ حوالي 4000 سنة. 4500 وكسور. 4500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس بت کو, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابو الہول کا. ہاں ایک اور بات, بیسیکلی اس کو ابو الرہبان بولتے ہیں. جو پرانے زمانے کی کتابیں ہیں, تاریخ ہیں, اس میں اس کا مطلب یہ کہ جو سب سے بڑا پادری یا سب سے بڑا جو عبادت کرنے والا تھا نا ان کے زمانے میں, یا جو ریلیجن کا ذمہ دار تھا اس زمانے کا بڑا پادری, اس کے نام پہ یا اس کی شکل پہ جو ہے اوپر جو انسانی شکل ہے بنائی گئی تھی.